کسی نے کیا خوب کہا ہے، کتاب سے سیکھیں تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ اللہ پر یقین کامل رکھو اور پھر دیکھنا ایک دن تم وہ سب کچھ پا لو گے جو تم صرف اپنے خیالوں میں سوچتے ہو۔ زندگی میں دو کام کبھی مت کرنا: جھوٹے انسان سے محبت اور سچے انسان کے ساتھ ٹائم پاس۔ کبھی سنا ہے کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی ہو، انسان کو اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ اصل مومن تو وہ ہے جسے کوئی دنیاوی چیز کا نقصان دکھ میں مبتلا نہ کرے اور نہ ہی کسی چیز کو حاصل کر لینا اس کی خوشی کا باعث بنے۔ جانتے ہو کہ باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجئے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اپنی زندگی کا ایک سادہ سا اصول بنا لو: کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس دنیا میں نہیں۔ میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں، جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں، پھر اپنے ہاتھوں میں اور پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں رکھا۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں، میری اوقات نہیں یا رب۔ مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ آمین۔ اے اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما۔ آمین۔ الحمدللہ کہا کرو، بے شک قرآن بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ ناممکن سے ممکن ہو جاتا ہے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت یہ ہے کہ بندے کو عبادت کا شوق عطا کر دیا جاتا ہے۔ انسان کو اخلاقی اقدار کی پاسداری کرنی چاہیے، ورنہ مرتے وقت پستہ وار اس کا مقدر بن جائے گا۔ انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ خسارے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارے جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے تو تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ جس مرض نے مور کو بیمار کیا، اس مرض کا نام تکبر ہے۔ کسی شخص سے تکبر کو نکالنا پہاڑ کو سوئی سے کھودنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ ان کا ہر کام ان کی اپنی ذات کے لیے یا لوگوں کی خوشامد کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ حق کے لیے۔ ایمان کی بنیاد غیب پر یقین رکھنا ہے۔ آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ایمان لانا غفلت کی علامت ہے۔ رب کی تجلی تو ہر جگہ موجود ہے، اسے دیکھنے کا تعلق آنکھوں کی بینائی سے نہیں بلکہ دل کی بینائی سے ہے۔ اللہ کو جاننے کے لیے اس کا دل سے دائمی ذکر کرنا ضروری ہے۔ حق کے راستے پر چلتے ہوئے کسی کی خدمت طلب کرنے کی بجائے خود دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ جو شخص اپنی ذات کی خدمت کرتا ہے وہ کچھ نہیں پاتا۔ ہر شرف قابلیت اور اس نور کے اشارے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، اس شرط سے انسان حق کو حاصل کرتا ہے۔ کوشش کرو کہ کسی انسانی جان کو تم سے آرام پہنچے، یا جو دستے شکستہ ہے اس کو تمہارے ذریعے روٹی ملے۔ قیامت کے بازار میں کسی سودے کی اتنی قیمت اور چلن نہ ہوگا جتنا دل کا خیال رکھنے اور دل خوش کرنے کا۔ یاد رکھو، صحبت میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ بیج مٹی اور پانی کی صحبت میں رہتا ہے تو انگور بن جاتا ہے۔ دانہ اپنے آپ کو مٹی میں لاتا ہے تو اس کا ظاہر ختم ہو جاتا ہے اور باطن جلوہ گری کرتا ہے۔ جو لوگ عاجزی اختیار کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ابراہیم بن ادم کو؟ اپنا تخت چھوڑ کر وہ کیسے پوشیدہ جبہ پہنے خدا کا مقرب ہو گیا۔ سوکھے ہوئے پیالوں کو ساحل پر پٹک کر دریاؤں کو شرمندہ بھی کر جاتے ہیں فقیر۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ یہی زندگی ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی طور سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ
کیونکہ جو بھی ہوا میرے حق میں ہی تھا۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے۔ کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ سچ بولنے کا اگر شوق ہے تو تنہا چلنے کا بھی حوصلہ رکھنا۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ انسان کی ہر سانس اسے موت کی طرف لے جا رہی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جی رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں، وہ صحیح وقت پر صحیح دروازہ کھولے گا۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں تبدیل کرنے والے یا میرے اللہ، میرے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے، آمین۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی سازشیں بیکار ہوتی ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ گزرے لمحوں کی یاد ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کتنے خوبصورت تھے۔ سر درد تو محض ایک نام ہے، کچھ باتیں دماغ کو اتنی چبھتی ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ دسمبر اب جو جانا تو مجھے بھی ساتھ لے کر جانا، مجھے بھی شام ہونا ہے، مجھے گمنام ہونا ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے بعد بھی قائم رہے گی یہ دنیا، ہمارے ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ لوگ جنازے کی نماز پڑھنے دوسرے ملک سے آتے ہیں مگر فرض نماز پڑھنے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے۔ اللہ ہمیں کسی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نکل نہ سکیں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے، دعا کریں وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہو تب بھی نہ ہو تب بھی، کہ دعائیں رد نہیں ہوتی، جواب ضرور آتا ہے۔ جولی خالی نہیں رہتی، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور گرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے اور اچھے دوست مقدر والوں کو ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ رب سے محبت اور انسان سے محبت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان سے محبت آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہے اور رب سے محبت آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ گناہ انسان کا سکون ختم کر دیتے ہیں، عبادت کی لذت چھین لیتے ہیں، چہرے کا نور ختم کر دیتے ہیں۔ گناہ کو معمولی نہ سمجھا کرے، یہی گناہ آپ کی آخرت تباہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ تیری عبادت میں وہ سکون ہے یا رب جو کہیں اور ممکن نہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہے تو کسی عالم کے ساتھ فرش بیٹھ جائے۔ سادہ چہرے والے لوگ وہ کارساز لوگ ہوتے ہیں جو تقدیروں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ شیطان سے لڑنے کے لیے دو رخی تلوار کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی تلوار جس کی ایک نوک دیانت کی ہے اور ایک تدبیر کی۔ ظاہر آسان ہے، مشکل چیز اندر والی ہے۔ ایک شخص کی آنکھیں ہیں، وہ ہر طرف دیکھتا ہے لیکن دل نہیں دیکھتا۔ میں ایسے دلوں کی آنکھیں کھولتا ہوں۔ رات کی تنہائیوں میں بھی درود شریف پڑھنے سے روحانیت میں جلد اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ میں قلم ہو تو صحیح راستے مل جاتے ہیں۔ نہ ہی تخت نہ ہی تاج، اس دنیا میں ہمیں کسی عہدے عدالت پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ نیند نہیں آتی اپنے گناہوں کے ڈر سے یا رب، پھر سکون سے سو جاتا ہوں یہ سوچ کر کہ تیرا ایک نام رحیم بھی ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس ہم انتظار نہیں کرتے۔ ہمارا رب ہمیشہ بہترین وقت پر ہمارے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ یا اللہ، جو تیری رضا اور چاہت ہے اس سے ہمارا ارادہ اور مقدر کر دیجئے، آمین۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ رب العالمین ہم سب پر عزت و عافیت، رزق کی برکت اور وہ کشادگی، صحت و تندرستی کے دروازے کھول دے۔ ہمارے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، آمین۔ اے مالک کائنات، ہمیں دین اور دنیا کی بلائیاں عطا فرما، آمین۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے اور وہ مقصد اسے باقی مخلوقات سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ اگر سب کچھ کتابوں سے سیکھا جا سکتا تو ہر ایک بالکل درست ہوتا،
اور اتحاد کے سمندر میں گم ہوتا۔ اصل مومن تو وہ ہے جسے کوئی دنیاوی چیز کا نقصان دکھ میں مبتلا نہ کرے، اور نہ اسے کسی چیز کو حاصل کر لینا اس کی خوشی کا باعث بنے۔ وہ جانتا ہو کہ باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، دل ایک سمندر کی مانند ہے، اس کی گہرائیوں میں خود کو تلاش کرو۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، کل میں ایک چست و چلاک اور ناسمجھ نوجوان تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا آدمی، میرا خیال ہے کہ میں خود کو بدل ڈالوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، یاد رکھنا دوستو، اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہیں پھر ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی، صرف ان کی بھلائی دیکھیں، باقی تو سب ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی کبھی خود کی نہ ختم ہونے والی طویل اداسی سے مجھے بہت خوف آتا ہے۔ بوڑھے لوگ بیماری سے نہیں، اکیلے پن سے اور تنہائی سے مر جاتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، کمال کو دوسروں کی نگاہ سے چھپانا بھی ایک کمال ہے، لیکن اپنی نگاہوں میں اپنے کمالات کمال نہ ہو تب کمال ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ منزلیں کبھی بھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی رستے نکلتے ہیں۔ زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر دیکھے نہیں جاتے۔ جو چیز آپ کے نصیب میں ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان بھی ہو تو آپ کو مل جائے گی، اور جو آپ کے نصیب میں نہیں وہ اگرچہ دو ہونٹوں کے درمیان کیوں نہ ہو آپ کو نہیں مل سکتی۔ جب تک لوگ تمہیں دیوانہ نہ سمجھے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ غموں کی داستان سنانے والے ہمیشہ کمزور نظر آتے ہیں۔ مضبوط لوگ ایسے نہیں ہوتے، وہ اپنی کامیابیوں اور اپنی اچھائیوں کے ذریعے دوسروں کے دلوں میں اترنا جانتے ہیں۔ کسی مقام کی خواہش کرنا، اللہ کے سوا کسی پر انحصار کرنا، فانی لوگوں کے مقام سے شان و شوکت حاصل کرنا، کسی فانی شخص کو کسی دوسرے فانی شخص پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، صرف اس پر انحصار کرنا چاہیے جو ہمیشہ باقی رہے گا اور حقیقی ہے، ورنہ وہ شان و شوکت حاصل نہیں کر پائیں گے، نہ اس دنیا میں نہ ہی اس دنیا میں۔ اپنے کردار کو سورج کی مانند روشن اور چمکدار بنا لیں، جو بنا امیر اور غریب کی تفریق کیے سب کو روشنی اور حرارت دیتا ہے۔ اللہ کا در ایک عظیم سمندر کی طرف لے جاتا ہے، جو وجود سمندر سے قطروں کا متلاشی ہے۔ اگر آپ حقیقی انسان ہیں تو مکمل رہیں اور مکمل ہونے کی کوشش کریں۔ مرتے دم تک یہ مت کہو کہ میں کامل ہوں، کامل صرف اللہ کی ذات ہے، ہم صرف حق کی راہ کے مسافر ہیں۔ وہ عاشق جن کا دل آگ میں موجود ایک گلاب کے عشق میں گرفتار ہو کر خون میں ڈوب گیا، کیا اس کے لیے حقیقی محبت اللہ کی پناہ میں آنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے؟ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہے، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اس رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ اللہ سے محبت عذاب کے ڈر سے نہیں بلکہ اس کی قربت کی چاہت میں کیا کرو۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے امید مت ہٹانا۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار نہ تیری عطا کا شمار۔ ذلیل مت کرنا کسی فقیر کو اپنی چوکھٹ پر، وہ صرف بھیک مانگنے کے لیے نہیں، وہ دعا دینے کے لیے بھی آتا ہے۔ جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں۔
آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ دنیا اگر حق سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، کہاں وفا ملتی ہے مٹی کے ان حسین انسانوں سے اقبال، یہ لوگ بغیر مطلب کے خدا کو بھی یاد نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائیں، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے تربیت ہوئی ہے یا یہ فقط پالا گیا ہے۔ انسان فطرت میں داخل رہتا ہے، خواہ وہ گزرا ہوا کل ہو یا آنے والا۔ شاید وہ اس لیے خوش اور مطمئن دکھائی نہیں دیتا کیونکہ وہ آج میں نہیں جیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ میں تیری رحمت سے بالکل بھی مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہوتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، جو شخص قلبی بصیرت کے ساتھ آسمان کو دیکھے گا اس کو نظر آئے گا کہ وہاں ہر وقت قدرت کا کوئی نہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو روح کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گنی رہتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیجتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا کہ انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ تہلکہ مچا دیتی ہے عرش عظیم پر محبت جب جوانی میں اللہ کا نام لیتی ہے۔ کوشش کریں کہ نثری لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پہ بات نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ نیند میں تو تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، پھر وہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری سانس چلاتا ہے، تمہیں زندہ رکھتا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا رب ہے۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دلوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ ایک غلط شخص سے مل کر 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ مجھے رب کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی پر بھروسہ کرو تو آخری حد تک کرو، آخر میں یا تو اچھا سبق ملے گا یا پھر اچھا دوست۔ وقت کو وقت پر آنے دو، پھر وقت کا مزہ آئے گا۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔
آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ زندگی کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ معاملات اللہ کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ ہم خود اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، انسان کا ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ انصاف کرو، ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی، کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اور دیکھو اللہ کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ نہیں۔ اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف کرنا، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ تلاش میں بیٹھ گئی ساری زندگی، اب پتہ چلا کہ خود سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں۔ دنیا میں کچھ بھی عجیب نہیں ہے، بس کچھ چیزیں توقع سے زیادہ تکلیف دہ نکل آتی ہیں۔ مسئلوں سے بیٹھ کے روتے نہیں، اگر آہ سن لی جائے تو دل دکھانے والے برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کیا زندگی میں موت سے تلخ لمحہ بھی کوئی نہیں ہو سکتا؟ فرمایا، ہو سکتا ہے جب کوئی صاحب کسی کم ظرف کا محتاج ہو جائے۔ انسان عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہو جاتی بلکہ آج کا سکون چلا جاتا ہے۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے، سر زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ جو لوگ آپ کے ہیں وہ ہر حال میں آپ کے ہی رہیں گے، جنہوں نے جانا ہوتا ہے وہ بے وجہ ہی چلے جاتے ہیں، اور جنہوں نے نبھانا ہوتا ہے وہ بے وجہ ہی نبھاتے ہیں۔ میں پوری زندگی 2 بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ لیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، اللہ کے ولی کی صحبت کے چند لمحے 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے پر ہوتا ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے، وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی بھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے، تم اس کی جتنی عزت کرو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ وہ جو ایک نقطہ نور تھا، میری عقل میرا شعور تھا، جو سمجھ لیا تو صنم بنا، جو نہ سمجھے تو خدا ہوا۔ ان سے زیادہ حالات انسان کو جلدی برا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس ادب نہیں، جس کے پاس ہمت نہیں اس کے پاس کامیابی نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ یا مالک، نہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا نہ ہم کبھی ملے، پھر یہ کیسا رشتہ ہے؟ درد کیسا بھی ہو یاد تیری ہی آتی ہے۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں کیل نکالنے پر بھی سوراخ باقی رہتا ہے۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو، لازم نہیں جن کے ارد گرد لوگ جمع ہو وہ اللہ کا دوست بھی ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ فاصلے کبھی بھی رشتے الگ نہیں کرتے، اور نزدیکیاں کبھی بھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احسان سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ چلنے والے 2 پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین۔
کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو معاف کر دیں جو کبھی آپ کی تکلیف کا سبب بنے تھے، اور صرف انہیں یاد رکھیں جو ہر وقت آپ کی خوشیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جو اچھا لگتا ہے اسے غور سے مت دیکھو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ برائی نکل آئے، اور جو برا لگتا ہے اسے غور سے دیکھو، ممکن ہے کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوتی ہے زبان اتنی ہی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق کی ہے رازق کا خیال ہی نہیں۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ بالوں کو دوسری وہ کہتی ہے، اسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ مت پوچھ ہم سے ہماری زندگی کا عالم، غافل ہیں مگر ٹھوکر لگے تو سجدہ خدا ہی کو کرتے ہیں۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے آپ کو، حق ہی گویا مسافرہ تھی منزل ہوں میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی تمہیں نہیں بھولتا۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست کے سامنے جلا ڈال۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک اور قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اسے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی بھی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا سستا کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ زندگی کی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے۔ لوگ مبارکباد دینے فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہر دوست کو ہر راز نہ بتاؤ، دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو، جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ زندگی نہ آسان تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، تو بہادر بنے رب پر توکل رکھیں اور مسکرایا بھی کریں۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے میرے اللہ نے، جو ہر دفعہ دل صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی طور سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ انسان اپنی منفی سوچ سے ایسے ہی ناکارہ ہوتا ہے جیسے لوہا اپنی طاقت کے باوجود اپنے ہی زنگ سے ختم ہو جاتا ہے۔ مثبت سوچیں، اس جذبے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آہستہ صحیح لیکن حالات بدل دیتا ہے۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں، لہجوں اور رویوں سے، اور جب وہ صبر کی آیتیں حفظ کر لیتا ہے تو دنیا کہتی ہے تم تو بہت بے حس ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
کچھ چیزوں کو، کچھ نعمتوں کو، کچھ لوگوں کو پا کر ہم اللہ کو کھو دیتے ہیں، اسی طرح کچھ چیزوں کو، کچھ نعمتوں کو، کچھ لوگوں کو کھو دینے کے بعد ہم اللہ کو پا لیتے ہیں۔ اور کچھ کھو کر اللہ کو پا لینے سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ حق کے تنقید تمہیں ہے، مگر اس شرط کے ساتھ جائزہ لیتے رہو، اپنے بھی گریبان کا نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، جو کہ بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے، اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں۔ بس یہ ہے انسان کی حقیقت۔ عقل مندی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کچھ لوگ اپنی عقل مندی کا ثبوت دینے کے لیے آپ کو بیوقوف ثابت کرنے پر کیوں تل جاتے ہیں، یا اگر آپ عقل مند ہیں تو ثبوت کی ضرورت نہیں۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ زندگی کا سب سے اداس لمحہ وہ ہوتا ہے جب کسی ایسے شخص کو اللہ حافظ کہنا پڑے جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ ہر انسان چلتی پھرتی کتاب ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، کیونکہ سمجھتے ہیں علم صرف کتابوں سے حاصل ہوتا ہے۔ حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباب تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ہی ملتے ہیں، اور بعض سبق تو ایسے ملتے ہیں ساری ڈگریاں دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس کو تم سے محبت ہو گئی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ پردہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس خود کو چھپا کر رکھنا، پردہ یہ ہے کہ غریبوں کے سامنے دولت، بھوکے کے سامنے کھانے کی، اور مسافر کے سامنے گھر کی، اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، اس کی کمزوری کسی پر عیاں نہ ہونے دو، اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو۔ کتنی عجیب بات لگتی ہے نا؟ جب تک لوگوں کا آپ سے مطلب ہوتا ہے تب تک میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جیسے ہی مطلب ختم لوگ اپنا اصلی رنگ دکھانے لگ جاتے ہیں۔ جن کے دل حساس ہوتے ہیں ان کے آنسو کبھی بھی ضبط کے ہاتھ نہیں آتے، وہ ہمیشہ برداشت کی حد توڑ کے آنکھوں کی دہلیز پار کر جاتے ہیں۔ دل کیوں حساس ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹوٹ پھوٹ جانے کے بعد اپنی طاقت کھو چکے، پھر بعد میں آنکھ بھر آتی ہے۔ آنکھیں پھر عام لوگوں کی طرح مذاق، طنز اور تکرار نہیں سہ جاتی، اور یہ وقت آزمائش کا ہے۔ تمہاری آنکھیں راتوں کو بھی دل 1000 بار ٹوٹے ہوگا، تمہارا صبر آزمایا جائے گا، تمہیں امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یاد رکھو، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی سی ہے۔ سنو پیارو، امتحان کے دن ختم ہونے والے ہیں، خوشیاں تمہاری منتظر ہیں۔ اچھی لڑکیاں نہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں اور نہ ہی اپنے حسن سے متوجہ کرتی ہیں، بلکہ اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں اور حیادار ہوتی ہیں۔ زندگی اگر مہربان ہو کر کسی شخص کے انتخاب کا موقع دے تو اپنے لیے ہمیشہ ایک ذمہ دار شخص کا انتخاب کریں، کیونکہ ایک ذمہ دار انسان خوبصورت انسان ہونے سے کہیں بہتر ہے۔ یہ محبت و بت سب قصے کہانیوں میں اچھے لگتے ہیں، جب زندگی کی حقیقتوں سے پالا پڑتا ہے نا، تو یہ محبت سب سے پہلے گھر کی کھڑکیوں اور روشن دانوں سے بھاگتی ہے۔ حقیقتیں بڑی دل خراش ہوتی ہیں۔ نفسیات کہتی ہیں انسان کو صرف محبت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اسے مستقل محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص آپ کو کچھ دن محبت دے اور کچھ دن بھوکا رکھے، تو ایسا شخص آپ سے محبت نہیں کرتا،
بلکہ آپ پر ذہنی تشدد کرتا ہے۔ جب کسی ایسی بات کو دل میں بند کر دیا جائے جو چھپانے کی نہ ہو تو وہ بھی درد بن جایا کرتی ہے۔ اکثر درد کے ہونے پر آنسو تو نکل ہی آتے ہیں۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ ایک تو پریسیڈ انسان کے لیے ہر نصیحت اور تسلی بیکار ہے۔ اگر کوئی چیز سہارا دے سکتی ہے تو وہ ہے من پسند شخص کا اس کے ساتھ رہنا۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں، اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں میں لکھی جائے۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہیں تو تہجد پڑھیں۔ یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیحت کا جو فیصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں رہنے والا ہر آنسو اللہ سے کل کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ 3 کام اللہ کو پسند: 1 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، 2 دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، 3 کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ جب شوہر اپنی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے: 1 اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، 2 عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے، 3 ہر وقت مصروف رہنے کا بہانہ کرتا ہے۔ پسندیدہ شخص سے دل بھر سکتا ہے لیکن جس سے محبت ہونا اس سے دل نہیں بھر سکتا۔ یہی فرق ہوتا ہے پسند اور محبت میں۔ پسند بدلتی رہتی ہے جبکہ محبت کبھی نہیں بدلتی، اور سچی محبت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن ٹیسٹ تو لا سکتے ہیں لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، با پردہ، با حیا ہونا لازمی ہے۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں، سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پل مقرر پر بھاری ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے، لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہوں، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: 1 اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، 2 اپنے گناہوں کو بھول جانا، 3 اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب بہترین کی خواہش ہو تو اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہش کی طرف نہیں، کیونکہ ہم نہیں جان سکتے ہمارے لیے کیا اچھا ہے مگر اللہ جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، اگر کوئی اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا، کوئی اپنا ہو وہ کبھی بھول نہیں سکتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائے تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ جو شخص آپ سے نفرت کرتے ہیں وہ آپ کی ہر خوبی میں خامی اور ہر اچھائی میں برائی اور ہر خوشی میں غم ڈھونڈتے ہیں تاکہ آپ اس اچھے پل کو محسوس نہ کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس انسان کا غصہ زیادہ ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق اپنی ماں کی آواز سننا ذہنی دباؤ اور ٹینشن کو کم کر سکتا ہے، چاہے وہ ٹیلی فون پر ہی کیوں نہ ہو۔ تم نے نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر جو تمہارے دل میں تھا اور جسے تم زبان پر نہ لا سکے، تم تھک گئے، تم نے خود کو ٹوٹا ہوا پایا اور تم بس زور زور سے روتے جا رہے تھے۔ تمہارے رب نے تمہیں جان لیا، اللہ نے وہ دعا جان لی، بس تم صبر رکھو۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ جب کوئی انسان ناراضگی دور کرنے کے لیے پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ یہ نیند کی وجہ نہیں ہے، بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں تو ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ 5 عادتیں چھوڑ دیں۔ 1 کسی کے پیچھے بھاگتے رہنا، 2 کسی کی منتیں کرتے رہنا، کسی کی خوشامد کرتے رہنا، 4 کسی بے قدر کا انتظار کرتے رہنا، 5 کسی کو بار بار متاثر کرتے رہنے کی کوشش کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا اور تم اللہ کے دوست بن جاؤ۔ یہ دنیا کسی کی دوست نہیں ہوتی۔ ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں۔
اور وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہتر ہی سوچا ہوگا۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہو گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ نفسیات کہتی ہیں کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے۔ ان سب سے خود کو دور رکھو، اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی فرمائی کرو، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو برتنا سیکھو، خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو۔ کچھ رونقیں صرف خود سے بھی ہوتی ہیں۔ مرد کے لیے خدا نے عورت سے زیادہ خوبصورت چیز بنائی ہی نہیں۔ عورت کی باہوں میں مرد اپنی ہزاروں پریشانیاں بھول جاتا ہے اور دنیا جہان کا سکون محسوس کرتا ہے۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار وہ اخلاق ہے، اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ تب ہی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تب ہی ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا نصیب چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ سچا اچھا بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو خود تو آپ کو جو مرضی کرے، جب کوئی اور آپ کو کچھ نہیں تو اس وقت وہ آپ کا سب سے بڑا حامی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہیں اچھا لگے اس سے کم ملا کرو، اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری پہلی نماز قبول کر لی۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے گی۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اللہ فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ کاش وہ دن جلد آ جائے جب ہم مدینے میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، میں اولاد کے ذریعے بیٹی بھیجتا ہوں جب میں بے حد خوش ہوتا ہوں، اور بے شک اللہ کا ساتھ سب سے بہترین ساتھ ہے۔ یا اللہ، جس کی محبت سے مجھے نوازا ہے اس کی محبت سے اسے میرا محرم بنا دیجیے۔